السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کی کلاس میں ہم لچک اور اس کا تصور کے بارے میں سب سے پہلے پڑھیں گے اور اس کے بعد طلب کی لچک کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اس سے پہلے تک ہم نے ڈیمانڈ اور لاف ڈیمانڈ پڑھا، اس میں تبدیلیاں پڑھی، طلب میں تبدیلیاں کس طریقے سے آ سکتی ہیں، اور پھر وجوہات کے بارے میں ہم نے بات کی اپنی لاسٹ کلاس کے اندر. آج ہم یہ پڑھیں گے الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کا کانسیپٹ. الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ یا طلب کی لچک کو جو ہے وہ کلیئر کرنے سے پہلے ہمیں جو سمپل لفظ یہ لچک ہے یا الاسٹیسٹی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. تو یہاں پر سب سے پہلے یہ لکھا گیا ہے کہ بہت سی مقداریں، بہت ساری چیزیں اپنی اقدار، حجم، جسامت، حیت وغیرہ تبدیل کرتی رہتی ہیں. یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر کسی بھی وجہ سے کوئی تبدیلی آتی رہتی ہے. ان کے تبدیل ہونے کی اس خصوصیت کو لچک کا نام دیا جاتا ہے، الاسٹیسٹی کا نام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے ایک بڑی اچھی مثال دی کہ مثلا ربڑ کے ایک ٹکڑے کو اگر دونوں اطراف سے کھینچا جائے تو اس کا سائز بڑھ جاتا ہے، جبکہ چھوڑنے پر یہ پہلی حالت میں واپس آ جاتا ہے. تو ربڑ کی اس خصوصیت کے پیش نظر کہا جاتا ہے کہ ربڑ میں لچک پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو لچک کا تصور ہے یہ کیا ہے؟ کسی چیز کے اندر کتنا رسپانس ہے، کوئی چیز کتنا رسپانس دے رہی ہے، کسی چیز کے اندر کتنی الاسٹیسٹی جو ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا پھر کہ کسی چیز کے اندر کتنی لچک ہے، کتنا رسپانس ہے. جیسے ربڑ کی انہوں نے مثال دی کہ ربر بینڈ یا ربڑ کا کوئی ٹکڑا آپ پکڑ کے کھینچیں تو تھوڑی دیر کے لیے جب تک آپ اس کو کھینچتے رہیں گے تو وہ اپنا سائز چینج کرتا رہے گا، چھوڑیں گے تو واپس اپنی سائز پہ آ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ربڑ کے اس ٹکڑے میں یا اس ربڑ بینڈ کے اندر کیا پائی جا رہی ہے؟ الاسٹیسٹی پائی جا رہی ہے. اور اردو میں کہیں گے تو ہم کہیں گے اس کے اندر لچک پائی جاتی ہے کہ اس میں تبدیلی آ سکتی ہے. آگے چل کے اس نے کہا جی کہ علم معاشیات میں یہ جو لچک کا تصور ہے یہ بڑا اہم ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ کہ بہت سی مقداریں نہ صرف اپنے طور پہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں بلکہ ان کی وجہ سے دیگر متغیرات میں بھی، دیگر ویریبلز، دوسرے ویریبلز میں بھی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اور ان تبدیلیوں سے کیا ہوتا ہے؟ معاشرے پہ کچھ منفی یا مثبت اثرات آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے ابھی ہم نے اوپر والے لا میں بات کی، لا آف ڈیمانڈ میں کیا ہم کہہ رہے تھے کہ قیمت میں جب بھی اضافہ ہوتا ہے تو اس سے ڈیمانڈ میں کمی آتی ہے. تو دیکھیں قیمت کا چینج ہونا آپ کی ڈیمانڈ کو چینج کر رہا ہے. اب اگر ڈیمانڈ چینج نہ ہو، قیمت کے چینج ہونے سے کوئی تبدیلی اس میں شو نہ ہو، تو ہم کہیں گے جی کہ ڈیمانڈ کے اندر تو کوئی لچک نہیں ہے، ڈیمانڈ تو کانسٹنٹ ہے، ڈیمانڈ تو فکس ہے. لیکن اگر قیمت میں اضافہ کرنے سے ڈیمانڈ کم ہو جائے اور قیمت میں کمی کرنے سے آپ کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ جی ہماری جو ڈیمانڈ ہے اس کے اندر لچک پائی جاتی ہے، ہماری طلب کے اندر کیا پائی جاتی ہے؟ لچک پائی جاتی ہے. تو یہاں پر اس نے یہی بات رکھی ہے کہ بہت ساری ایسی مقداریں ہوتی ہیں جو خود تبدیل ہوتی ہیں، تو ان کے تبدیل ہونے سے باقی ویریبلز پہ، باقی چیزوں پہ بھی اثرات آتے ہیں، وہ بھی تبدیل ہوتے ہیں. اور پھر یہ اوورآل تبدیلی جو ہے یہ معاشرے کے مختلف طبقات پر، مختلف لوگوں پر اچھے یا برے اثرات مرتب کرتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ اس نے لکھا کہ قیمت میں تبدیلی کے پیش نظر مختلف اشیاء کی طلب اور رسد کی مقدار میں ہونے والی تبدیلیوں کا مطالعہ جو انسان کی عملی زندگی میں خصوصی اہمیت کا عامل ہے. کیوں؟ کہ آجر ہے، صنعت کار ہے جس نے اشیاء بنانی ہے، یا اس نے اپنا بجٹ تیار کرنا ہے، زر مبادلہ کا حصول اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ کوئی چیز اس نے باہر سے منگوانی ہے اور باہر سے منگوانے کے لیے اس کو زر مبادلہ یا فارن ایکسچینج چاہیے. ٹھیک ہے. منڈی کی وسعت اور ذرائع آمد و رفت کے کرایوں کے تعین، یعنی ان تمام چیزوں کو وقت سے پہلے سمجھنے کے لیے اسے یہ پتہ ہونا چاہیے، جو بیچنے والا ہے، جو آجر ہے، کہ جب بھی میں قیمت میں تبدیلی لاؤں گا تو میری ڈیمانڈ میں کتنی تبدیلی واقع ہوگی. ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں اور طلب کی لچک کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جی تو سب سے پہلے اس نے یہاں پہ لکھا کہ قیمت اور طلب کے تفاعلی رشتے میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جب کسی شے کی قیمت کم و بیش ہوتی ہے تو اس کی طلب بھی تبدیل ہو جاتی ہے. ہم اوپر ابھی بتا چکے ہیں کہ قیمت میں اضافہ ہونے سے ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہوگی اور قیمت میں کمی آنے سے ڈیمانڈ کے اندر کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا. تو یہ چیز اس نے یہاں پہ لکھی کہ قیمت کے کم ہونے پہ طلب پھیل جاتی ہے اور قیمت میں زیادہ ہونے پہ طلب کیا ہے؟ سکڑ جاتی ہے. طلب کی اسی خصوصیت کو طلب کی لچک کا نام دیا جاتا ہے. اور طلب کی لچک کا تصور سب سے پہلے جنہوں نے پیش کیا ان کا نام ہے ڈاکٹر الفریڈ مارشل. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اگر یہ کوشچن لانگ کوشچن میں لکھا جا رہا ہوگا تو آپ ان کا ذکر لازمی کریں گے.
کہ طلب کی لچک کا تصور سب سے پہلے کنہوں نے پیش کیا جی؟ ڈاکٹر ایلفریڈ مارشل نے. اور جس کتاب میں انہوں نے پیش کیا، اس کتاب کا نام یہاں پہ لکھا ہوا ہے پرنسپل آف اکنامکس. ٹھیک ہے، اردو میں اگر آپ اس کو لکھیں گے تو یہ کہلاتی ہے اصول معاشیات. ٹھیک ہے، یہ پرنسپل آف اکنامکس کا مطلب کیا ہے؟ اصول معاشیات ہے. لیکن آپ اگر کوشش کریں، اگر آپ اس کو یہاں پہ انہیں بتا رہے ہیں تو اس کو انگلش کے اندر ہی نوٹ کر لیں. وہ کس طریقے سے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں؟ انہوں نے لکھا کہ طلب کی لچک سے مراد کسی شے کی طلب میں تبدیلی کی وہ شرح ہے جو اس کی قیمت میں تبدیل ہونے پر واقع ہوتی ہے. یعنی طلب کی لچک سے کیا مراد ہے؟ کہ کسی شے کی طلب میں جو تبدیلی آتی ہے، اس کی ریشو کس کی وجہ سے؟ جو قیمت میں تبدیل ہونے کی وجہ سے آ رہی ہو. ٹھیک ہے نا. آگے چل کے انہوں نے دوبارہ لکھا کہ کسی بھی منڈی میں طلب کی لچک کے کم یا زیادہ ہونے کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ قیمت میں خاص تبدیلی کے پیش نظر طلب کم نسبت سے تبدیل ہوتی ہے یا زیادہ نسبت سے. یعنی اگر آپ قیمت کو تبدیل کریں، ٹھیک ہے نا، جیسے ہم پہلے پڑھ کے آ رہے ہیں کہ قیمت کے تبدیل ہونے سے اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ تبدیل ہوگی. ٹھیک ہے نا، یہ ہمیں پتہ چل چکا ہے. قیمت کے تبدیل ہونے سے ڈیمانڈ کے اندر کیا آئے گی؟ چینج آئے گی. مثلا قیمت میں کمی کی ہے تو ہمیں لا یہ بتاتا ہے، قانون طلب یہ بتاتا ہے کہ آپ کی ڈیمانڈ میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا. اب اضافہ کتنا ہوگا؟ زیادہ ہوگا یا کم ہوگا؟ کس کے مقابلے میں؟ قیمت کے مقابلے میں. یعنی جتنا آپ نے قیمت کو تبدیل کیا ہے اس کے مقابلے میں آپ کی جو ڈیمانڈ ہے اس میں اضافہ زیادہ ہوا یا کم ہوا. وہ کہتا ہے جی کہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کی جو مطلب نسبت ہے، جو پرسنٹیج چینج ہے پرائس میں وہ کتنی ہے، اور جو پرسنٹیج چینج ہے آپ کی ڈیمانڈ میں، جو نسبتی تبدیلی ہے آپ کی ڈیمانڈ میں وہ کتنی ہے. کبھی یہ زیادہ ہوتی ہے اور کبھی یہ کیا ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے. آگے چل کے ایک اور ڈیفینیشن جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے جی کہ طلب کی لچک ایک فنی اصطلاح ہے جسے معیشت دان کسی شے کی قیمت میں تبدیلی کے پیش نظر اس کی طلب کے درجہ حساسیت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک اور ڈیفینیشن فرگوسن کی لکھی ہوئی ہے کہ طلب کی لچک کسی شے کی قیمت میں تبدیلی کے باعث اس شے کی مقدار طلب میں رد عملیت کا درجہ ہے. ٹھیک ہے. تو ان تینوں ڈیفینیشن کے اندر ایک ہی بات بتائی جا رہی ہے کہ قیمت کے تبدیل ہونے سے آپ کی طلب میں تبدیلی آتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ قیمت کی تبدیلی کی شرح کو جو طلب میں تبدیلی کی شرح ہے اس کو آپس میں کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ طلب کی لچک یا طلب کی الاسٹیسٹی کتنی ہے. تو جب آپ پیپر میں لکھیں گے تو آپ نے جسٹ یہ ایلفریڈ مارشل والی جو ڈیفینیشن ہے اس کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. اگر پیپر میں یہ سوال آ جاتا ہے 2 نمبر کے لیے کہ طلب کی لچک سے کیا مراد ہے، تو آپ نے ایلفریڈ مارشل والی جو تعریف ہے اس کو لکھنا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کو اگلی 2 ڈیفینیشن میں سے بھی کوئی آسان لگتی ہے تو وہ لکھی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ ہم جو ہے ایلفریڈ مارشل والی جو تعریف ہے اس کو لکھیں.